السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اور رمضان ماشاءاللہ سے آج ختم ہونے کو جا رہا ہے۔ آج جمعۃ الوداع بھی ہے، رمضان کا اختتام بھی ہے۔ تو آج جو ہے آپ لوگ کوشش کریں رمضان ختم ہونے سے پہلے اپنی مغفرت کروا لیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہت ہی بد نصیب اور بد قسمت ہے وہ شخص جو کہ رمضان کا مہینہ پائے اور اس میں بھی اپنی مغفرت اللہ تعالیٰ سے نہ کروائے۔ تو رمضان کے مہینے کا اختتام ہے، ابھی بھی ٹائم ہے۔ آج کے دن، آج کی رات اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کروا لیں۔ اپنی مغفرت کروانا بہت ضروری ہے، اللہ سے معافی مانگنا، اور معافی برائے معافی نہ ہو، معافی ہو اللہ سے رشتہ جوڑنے کے لیے، کہ آج تک کے گناہوں کے لیے معافی ہے اور آئندہ کے لیے اللہ سے تعلق جوڑنے کی کوشش کرنی ہے۔ آئندہ کے لیے اللہ کے ساتھ جو ہے نا ہم نے تعلق جوڑنا ہے، دنیا والوں کے ساتھ بھی جوڑنا ہے، لیکن دنیاوی کاموں کی لذتوں میں اپنے آپ کو پھنسانا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے جو کام ہیں، دینی کام ہیں، ان میں اپنے آپ کو لگانا ہے۔ اور ویورز، میں آپ کو بتایا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر بہت بڑا حق ہے۔ ہاں، حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، مفہوم ہے کہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کو اپنے والدین سے بھی زیادہ اور ساری دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ نہ ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتے ہیں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ بھئی تم لوگوں کے لیے جو ہے اللہ کے نبی کی محبت تمہارے نفس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تمہارے اوپر تمہارے نفس سے بھی زیادہ ہے، تمہاری بیویوں سے بھی زیادہ ہے، تمہاری ماؤں سے بھی زیادہ ہے۔ تو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے محبت یہ دل میں آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر حق کیا ہے، وہ حق ہم نے پورا کرنا ہے۔ کیا حق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر؟ تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مومنوں کے اوپر 10 بیسک حقوق ہیں۔ ان 10 بیسک حقوق میں سے 3 بہت ضروری ہیں اور بہت بنیادی ہیں۔ وہ میں آپ کو ایکسپلین پچھلی ویڈیو میں بھی کر چکا ہوں، آج دوبارہ کرتا ہوں، جس میں نمبر 1 پہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، ان کی سیرت کو جاننا اور ماننا اور پہچاننا۔ اللہ کے نبی کو آخری نبی ماننا بھی ہے، اور اللہ کے نبی کی زندگی اور اللہ کے نبی کے حال احوال جاننے بھی ہیں، اور ان کو سمجھنا بھی ہے کہ اللہ کے نبی کی زندگی کیسی تھی، ان کے بیویاں کتنی تھیں، ان کے پاس کیا کیا تھا۔ یہاں تک کہ حدیث کے اندر اللہ کے نبی کی بکریوں کے بھی نام آئے کہ اللہ کے نبی کی بکریوں کے بھی نام تھے۔ تو یہ ساری اللہ کے نبی کی جو سیرت ہے، اس کو جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس کے لیے سیرت کی کتاب پڑھنا جو آپ کو بہتر لگتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ اللہ کے نبی کا ہمارے اوپر کیا حق ہے کہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت زندگی جان بھی لی، مان بھی لی، سمجھ بھی لی، اب اس کے اوپر عمل کرنا ہے، کیونکہ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کی اطاعت کرنا ہی اصل میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اور کیا آتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ اللہ کے نبی کی پیروی کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ بھی تم سے محبت کرے تو اللہ تم سے محبت بھی کرے گا، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا۔ تو دوسرا اللہ کے نبی کا حق ہمارے اوپر ہے کہ اللہ کے نبی کی سنت زندگی جو جان بھی لی، مان بھی لی، سمجھ بھی لی، پڑھ بھی لی، اب اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ اور تیسرا اللہ کے نبی کا ہمارے اوپر جو حق ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجا جائے۔ آج میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ بھئی اللہ تعالیٰ نیکیوں سے اور گناہوں سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے والی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ خود نیکیاں کرتے نہیں ہیں، نہ ان کے لیے ضروری ہے، وہ ایک مالک ہے۔ ہاں، مالک کام نہیں کرتا، مالک نیکیاں نہیں، لیکن ایک نیکی ایسی ہے صرف جو کہ اللہ تعالیٰ خود بھی کرتے ہیں، وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بھئی بے شک اللہ بھی اور اس کے فرشتے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی نیکی ہے واحد جو کہ اللہ تعالیٰ خود بھی کرتے ہیں۔ تو اس لیے تیسرا حق اللہ کے نبی کا ہمارے اوپر ہے کہ ہم اللہ کے نبی پہ زیادہ سے زیادہ درود بھیجیں، کوئی بھی درود، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، کوئی بھی درود پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی پہ زیادہ سے زیادہ درود بھیجنا، جو اللہ کے نبی پہ جتنا زیادہ درود بھیجتا ہے قیامت کے دن اتنا ہی اللہ کے نبی کے قریب ہوگا۔ تو ویورز، خلاصہ یہی ہے کہ ابھی آپ انشاءاللہ کوشش کریں کہ آج کے دن رمضان ختم ہو رہا ہے، اپنی مغفرت اللہ سے کرائیں، اور جمعے کا دن بھی ہے، اور ویسے بھی جمعے کے دن کے علاوہ رمضان کے علاوہ بھی اللہ کے نبی کا ہمارے اوپر حق ہے۔ تو یہ 3 کام ضرور کریں، اور اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی نیت کریں، اور قرآن پاک کو سمجھنے کی، اس کو پڑھنے کی نیت کریں۔
انشاءاللہ ابھی میں آؤٹ آف اسٹیشن ہوں، آؤٹ آف سٹی ہوں، اس لیے ہماری کلاسز جو قرآن کی تھیں وہ بھی اس وقت پاز ہوئی ہوئی ہیں، اس وقت ہم نے روکی ہوئی ہیں کیونکہ میں آؤٹ آف اسٹیشن ہوں رمضان کی وجہ سے، عید کی وجہ سے۔ انشاءاللہ عید کے فوراً بعد ہم دوبارہ سے اپنی کلاسز کنٹینیو کریں گے جس میں ہم قرآن سیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ ایک کلاس ایسی بھی ہم شروع کریں گے جس میں ہم اللہ کے نبی کی سیرت سیکھا کریں گے، اللہ کے نبی کی سیرت سمجھا کریں گے، اللہ کے نبی کی ہسٹری کہ بھئی ان کا جو ہے کون سے خاندان سے تھے، شروعات کیا ہوئیں، بیکورڈ ہسٹری کیا تھی، پوری سیرت انشاءاللہ ہم کلاسز کے اندر کریں گے، ڈیلی بیسس پہ صرف 10 منٹ دیں گے اور اللہ کے نبی کی سیرت پڑھیں گے۔ انشاءاللہ یہ بھی ہم شروع کریں گے کیونکہ یہ دو بیسک چیزیں مسلمان کے لیے ضروری ہیں، قرآن پاک اور اللہ کے نبی کی سنت زندگی۔ تو اس کے لیے آپ سارے ابھی سے نیت کر لیں کہ ہم نے قرآن پاک کو بھی پراپرلی سیکھنا ہے اور اللہ کے نبی کی سنت زندگی کو اور اللہ کے نبی کی سیرت کو بھی سیکھنا ہے۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ ہم عید کے بعد شروع کریں گے۔ ایڈوانس میں آپ سب کو عید بھی مبارک ہو، اور اس کی جن کی عید ہو چکی ہے ان کو بھی عید مبارک ہو۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ویئرز آپ لوگ جو ہے کوشش کریں جڑے رہیں چینل کے ساتھ، اور یہ دونوں چیزیں ضرور سیکھنے کی نیت کریں۔ میرے سے نہیں سیکھنا، کسی اور سے سیکھ لیں، لیکن یہ دو چیزیں ایز اے مسلمان ضرور سیکھیں، قرآن پاک کو اور اللہ کے نبی کی سنت زندگی کو۔ ان دو چیزوں کے بغیر ہرگز کامیابی نہیں مل سکتی آپ لوگوں کو۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔